بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل مراحل الارواح علم صرف کی مایہ ناز کتاب جاری الساری ہے۔ تو اس کا آج ہم سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ جہاں سے سبق ہم نے روکا تھا تو وہیں سے آج ہم شروع کریں گے۔ تو صفحہ 71 جو میرے پاس کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، تو اس کی چوتھی لائن تک ہم پہنچ گئے تھے، اور آج پڑھیں گے وَيَجِيءُ أَفْعَلُ لِتَفْضِيلِ الْفَاعِلِ، یہاں سے لے کر 74 إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ یہاں تک۔ تو آئیے سبق کی طرف۔ تو وَيَجِيءُ أَفْعَلُ لِتَفْضِيلِ الْفَاعِلِ من الثلاثی غیر مزید فیہ مما لیس بلول ولا عیب ولا یجیء من المزید فیہ۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اور افعلو کا جو وزن ہے، افعلو یعنی یہ پورا وزن جو لکھا ہوا ہے، یہ آتا ہے فاعل کی تفضیل کے لیے۔ کس میں سے؟ کہتے ہیں اس میں سے، من الثلاثی غیر مزید فیہ، یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ ثلاثی مجرد سے۔ انہوں نے عبارت تو دوسری طرح لکھی ہے، جس طرح پچھلی کلاس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، تاکہ یہاں سے سب شامل ہو جائیں، ثلاثی مجرد سے ہٹ کر ساری چیزیں نکل جائیں اور ثلاثی مجرد شامل ہو جائے۔ یعنی یہ افعلو جو ہے یہ صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے، اس وزن پر اس میں تبدیل۔ لیکن ساتھ میں قید مزید لگا رہے ہیں کہ جس میں نہ رنگ ہو نہ عیب ہو۔ لون کا مطلب ہے رنگ، اور عیب مطلب یہ عیب خواہ وہ آنکھ میں ہو، پاؤں میں ہو، یا دیگر جو چیزیں، تو اس کی مثالیں حاشیے میں دی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں ہوگی کہ ان میں نہ ہو، ایک تو یہ کہ مزید فی میں نہیں ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ جس میں رنگ ہے، مثال کے طور پر حمرہ، یہ لال رنگ ہونا، ٹھیک ہے، کالا رنگ ہونا، اسود وغیرہ، تو یہ رنگ ہیں، تو اس سے اسود افعلو کے وزن پر یہ صفت مشبہ ہوگا، اس میں فاعل نہیں ہوگا، اس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے آگے میں عرض کرتا ہوں کیا کیا خرابی لازمانی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں مزید فی سے بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، ولا یجیء من المزید فی۔ اب ان میں یہ کیوں مطلب انہوں نے کہا، تو یہ کہتے ہیں لعدم امکان، یعنی مزید فی سے کیوں نہیں آ سکتا؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ لعدم امکانی محافظتی جمیع حروفہ فی افعل، یعنی افعلو کا جو وزن ہے تو اس کی محافظت نہیں رہنی تھی، یعنی یہ وزن سلامت نہیں رہنا تھا۔ کیوں؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی زیادتی نہ کی جائے، یعنی ثلاثی مجرد سے افعلو کے وزن پر آتا ہے اضربو، اشربو، اکرمو، اکبرو وغیرہ جو ہیں، تو یہ جتنے بھی صیغے ہیں تو یہ ثلاثی مجرد سے ہیں۔ اب یہی وزن اگر ثلاثی مزید فی میں رکھا جائے، باب افعال، تفعیل، مفعلہ وغیرہ میں، تو پھر التباس لازم آنا تھا اگر وہی وزن رکھتے، اور اگر زیادتی کرتے، یعنی مثال کے طور اجتانبا، تو یہاں سے جب ہم نے بنایا تو اجتانبو جب بناتے تو اس میں حروف کی زیادتی ہو جانی تھی، حالانکہ وزن جو ہے اس میں تبدیل کا وہ افعل ہوا ہے، تو یہ وزن سلامت نہیں رہنا تھا۔ تو یوں یہ انہوں نے کہا کہ محافظت، سارے حروف کی محافظت نہیں رہنی تھی، تو اس کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہم نے کہا، قید لگائی کہ مزید فی سے بھی نہیں آتا، تو اس کی تو انہوں نے بات بیان کر دی۔ اور رنگ و عیب سے کیوں نہیں آتی، تو اس بات کو انہوں نے پہلے ذکر کیا پچھلی عبارت میں، تو اب یہاں پر اس کی علت بیان کرنے میں بعد میں لے کے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ولا یجیء من لون ولا عیب، یعنی اس میں تفضیل کا جو وزن ہے، اب اس کی تفضیل کی میں نے تعریف نہیں عرض کی، نہ یہاں پر تھی، تو وہ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں تو وہ اس لیے انہوں نے دوبارہ لے کر نہیں ہے۔ تو اب وہ میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں تفضیل مصدری معنی کی جس کے اندر زیادتی پائی جائے، مثال کے طور پر ضرب، اس کا معنی ہے مارنا، جو مصدری معنی ہے، شرب پینا، اور جو اور کوئی مثال لگا لیں تو اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں مصدری معنی، تو وہ کسی کے مقابلے میں زائد پائے جائے تو اسے اس میں تفضیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید اضرب من امر، زید امر سے زیادہ مارنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر زید میں جو مارنے والا معنی ہے یہ امر سے زیادہ پایا جا رہا ہے، تو یہی اس میں تفضیل کا جو تعریف ہے آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ اچھا، تو عیب، لون اور عیب، یعنی رنگ اور عیب والا اگر کوئی مصدر ہے یا کوئی اس طرح کا صیغہ ہے تو اس کے اندر افعلو کے وزن پر اگر ہو تو وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں اس میں افعلو کا جو وزن ہے تو اس میں تفضیل کے لیے نہیں آتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِمَا، ہما سے یہی دونوں چیزیں مراد ہیں، لون اور عیب، اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو کہتے ہیں اس لیے کہ لون اور عیب میں یجیء افعل للصفت فیلزم الالتباس، کیونکہ کہتے ہیں اس وزن پر، ان دونوں میں یعنی رنگ اور عیب میں، اس وزن پر یعنی افعل کے وزن پر یہ صفت مشبہ کا وزن آتا ہے، صیغہ آتا ہے،
اور اگر اس سے ہم صفت مشبہ تو آتا ہی آتا ہے، اگر اس سے ہم اس میں تبدیل بھی بنا دیں تو پھر یہ خرابی لازمانی تھی، التباس لازمانہ تھا۔ کون سا؟ تو اس کی مثال انہوں نے نیچے سمجھانے کے لیے دی ہے۔ مثال طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جیسے اسودو ہے، یہ پہلے تو آتا ہی یہ رنگ کے لیے تھا نا، صفت مشبہ کے لیے، تو اگر آپ کی بات مانتے ہوئے ہم اس کو اس میں تبدیل کے لیے بھی بنا دیں تو پھر کیا ہو جانا تھا، یہ خرابی لازمانی تھی معنی کے اندر، کہ مثال کے طور پر اس کا اصل معنی تو تھا نا اسودو، یعنی سیاہ، مطلب جو رنگ والا ہے، ٹھیک ہے نا، آگے بھی انہوں نے لکھا ذو سوادن، یعنی کالے رنگ والا، سیاہ، حبشی وغیرہ جو بھی لے لیں، اور اگر اسودو سے یہ معنی لیں کہ یعنی تفضیل والا، زیادہ مارنے والا جس طرح معنی ہوتا ہے ادربو کا، تو اس کا بھی اسی طرح معنی کریں گے تو کیا ہوگا، زائد فی السواد، یعنی رنگت کا جو سیاہ ہونا ہے اس میں زیادتی کا ہونا۔ تو یہ پھر خرابی لازمانی تھی کہ اسودو کا بھائی معنی کیا کریں، جو اصل معنی ہے یعنی کالا ہونا وہ معنی کریں، یا کالا زیادہ ہونا وہ معنی کریں، تو یہ پتہ نہیں چلنا تھا، یہ التباس لازمانہ تھا۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس سے جو صفت مشبہ آتی ہے تو ٹھیک ہے، اسی پر ہم گزارا کرتے ہیں، مزید ہم اس پر نہیں بنا سکتے۔ بھائی اگر بنانا ہو، یعنی اس سے بنانا ہو، یعنی رنگ اور عیب والے کوئی سیگے سے اس میں تبدیل بنانا ہو، یا مزید فی سے بنانا ہو، یعنی آپ نے ان تینوں چیزوں کو نکالنا ہے نا، رنگ، عیب اور مزید فی، بقیہ ثلاثی مجرد سے تو آتا ہی آتا ہے، تو ان تینوں سے اگر بنانا ہو تو پھر کیا معاملہ ہے، تو وہ آپ نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کا انہوں نے عبارت وغیرہ میں تو ذکر نہیں کیا، تو اس کا حاشیہ میں انہوں نے دیا ہوا، اسی حاشیہ 6 کے اندر آگے والے صفحے پر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ پھر اس کے اندر کریں گے کیا، کہ اس کا جو مصدر ہے، مثال کے طور پر اسود ہے یا حمرہ جو لفظ ہوتا ہے، تو احمر جو ہے، تو اس کا مصدر جو ہے تو وہ حمرہ، اسی طرح آپ دیگر لے لیں باب افتعال، تو اسے اجتناب، تو اس مصدر کو آپ نے مفعول بنانا ہے، یعنی منصوب ذکر کرنا ہے، اجتناب بن، ٹھیک ہے، اخراج ہے تو اخراجن، تو احمر کا مصدر اس کو حمراتن، تو اس کو منصوب ذکر کر کے پیچھے کوئی چیز لگا دینی ہے، وہ کیا ہوگی، تو وہ انہوں نے آگے الفاظ ذکر کیے ہیں، جیسے اشدو، ٹھیک ہے، اسی طرح احسنو، اقبہو، اور اسی طرح احسنو، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اپنی طرف سے اور بھی جو آپ نے یاد کیے ہیں یہ لگا سکتے ہیں، تو اس طرح یہ ان سے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ باتیں ساری کلیئر ہوئیں۔ آگے نئی بات شروع ہوتی، کہتے ہیں وَلَا يَجِئُ لِتَفْضِيلِ الْمَفْعُولِ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِتَفْضِيلِ الْفَاعِلِ۔ اب جس طرح ابھی اوپر میں نے مثالیں عرض کی اور آپ نے بارہا پڑھی ہیں کہ زید اضرب من عمر، کہ زید عمر سے زیادہ مارنے والا ہے، تو اب یہ زید، یہ مارنے والا مطلب فاعل ہے، تو اس کی زیادتی بیان ہوئی نا، مارنے والا معنی، تو یہی انہوں نے کہا کہ یہ اسی کے لیے تو بنایا گیا ہے، تو اس سے ہٹ کر آپ مفعول کی جگہ بنا دیتے، تو یہ کیوں نہیں بنایا، یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو کہتے ہیں اور مفعول کی تفضیل کے لیے نہیں آتا، یعنی افعل کا وزن، کیوں؟ تاکہ التباس لازم بنائے فاعل کے ساتھ، تو وہ کیوں؟ تو پھر اب یہ انہوں نے ایک بات کر دی کہ التباس لازم بنائے، ٹھیک ہے، معنی کے لحاظ سے، مثال کے طور پر افعل ہے، اضرب مثال لگا لیں، تو اس کا معنی پہلے جو ہم نے کیا ہے اور جس کے لیے اس کو بنایا گیا وہ ہے کہ زید عمر کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا ہے، اور اگر ہم اس کے لیے بھی یہ بنا دیتے، مطلب جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے لیے نہیں آتا، اور اگر اس کے لیے بھی ہوتا کہ جناب یہ مفعول کے لیے بھی اس میں زیادتی پائی جاتی ہے، تو پھر اگر اضربو ہی لے لیں، ایک تو پہلے معنی کر دی نا کہ زیادہ مارنے والا ہے فلاں کے مقابلے، یعنی عمر کے مقابلے میں، اب اگر کیونکہ اس کو اب مفعول کے لیے بھی بنایا ہوا ہوتا تو یہ خرابی لازم آنی تھی کہ فلاں بندہ زیادہ مار کھانے والا ہے، تو اب ایک بندہ زیادہ مارنے والا ہے یا مار کھانے والا ہے، یعنی زیادہ مارنے والا ہے یا زیادہ مار کھانے والا ہے، یعنی جس کے اوپر فعل واقع ہو گیا، تو یعنی مفعول والا معنی بھی ساتھ لگائیں گے، تو اس طرح یہ خرابی لازم آ جانی تھی کہ پتہ نہیں اب یہ کیا چیز ہے، اس میں سے کون سا سلیکٹ کرنا ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں اس رولے سے بچنے کے لیے ہم نے ایک کوئی چنا ہے جو کہ فاعل۔ پھر آگے جو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی التباس آپ نے کہا کہ لازم آتا ہے، ٹھیک، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ واقعی آپ کی بات درست ہے کہ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ زیادہ مارنے والا ہے یا زیادہ مار کھانے والا ہے، تو اب کرنا ہی تھا آپ نے التباس سے بچنے کے لیے یہ معاملہ، تو آپ اس کا عکس کر لیتے، مطلب کہ آپ اس کو مفعول کے لیے مقرر کر لیتے اور فاعل والے کو چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، یہی فَإِن قِيلَ سے کہتے ہیں لِمَا لَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَكْسِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْالْتِبَاسُ، کہتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے، یعنی یہ سوال بھی انہوں نے دیا، جواب بھی قُلْنَا سے دیں گے، اگر یہ کہا جائے کہ لِمَا، کیوں، اب یہاں پر میم الف ماں تھا،
ٹھیک ہے، استفہام کا، تو حروف استفہام پر جب حرف جر داخل ہوتا ہے تو اس کا پھر الف گر جاتا ہے، تو یہاں پر ما سے لما یعنی ٹھیک ہے الف یہاں سے گرا دیا گیا۔ کہتے ہیں اس کا عکس کیوں نہیں کیا گیا تاکہ التباس لازم نہ آتا، یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا اس کا سارا خلاصہ۔ تو کل ناس اس کا جواب دے رہے ہیں جعلہ للفاعل اولا، کہتے ہیں اس کو یعنی اس میں تفضیل کو فاعل کے لیے بنانا زیادہ حقدار ہے یا زیادہ اولا ہے یا اولا ہے۔ اب اس کے اوپر دو جواب دیں گے، تو کیوں اولا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْفَاعِلَ مقصود، کہتے ہیں اس لیے کہ جو فاعل ہوتا ہے یہ مقصود ہوتا ہے، والمفعول فضلۃ، اور جو مفعول ہوتا ہے یہ فضلہ ہوتا ہے، فضول بیکار جسے کہتے ہیں، یا جس کے بغیر بھی کام چل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس مثال کے طور پر آپ نے بارہا مثالیں پڑھی ہوں گی کہ فعل فاعل سے مل کر جملہ پورا ہو گیا، اور مقصود یعنی مطلب پورا ہو گیا تو مقصود ہے، تو یعنی فاعل سے مقصود پورا ہو گیا۔ مفعول نہ بھی ہو تو ضرورت مطلب نہیں ہے اس کی، نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے، تو ذکر نہ کریں تب بھی ٹھیک، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فضلہ ہے، اس کا ذکر ضروری نہیں ہے، کر دیں تو ٹھیک، نہ کریں تو بھی ٹھیک۔ تو یہاں پر یہی کیا ہے، کہا کہ فاعل مقصود ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے فاعل کے لیے وہ مطلب اس کو سلیکٹ کیا ہے اس میں تبدیل کو، اور اس کے لیے نہیں ذکر کیا مفعول کے لیے۔ دوسری آگے بات کر رہے ہیں وہ ایضاً، یعنی یہ بھی اس کا وجہ ہے کہ یمکن تعمیم فی الفاعل دون المفعول، یعنی فاعل میں تعمیم مقصود ہے ممکن ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا، مطلب فاعل میں عمومیت ہے، عام ہونا، یعنی عام اور خاص دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے کہ یہ لازم و ملزوم ہے، عام اور خاص، تو فاعل میں عمومیت ہے، عام ہے، یعنی فاعل میں عام ہے کہ وہ مفعول کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے، مطلب مثال ایک لازم ہے اور ایک متعدی ہے، تو لازم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اب فعل فاعل اس میں بھی پورا ہو گیا، اور فعل فاعل مفعول ہو تو بھی ضرورت ہے، یعنی اس میں عمومیت ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس میں خصوصی ہوتا ہے، یعنی فعل فاعل مفعول یہ فعل لازم متعدی والی جو بحث ہے، تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب مفعول ہوگا، یعنی متعدی کی صورت میں، تو جب فعل لازم ہوگا تو اس وقت تو یہ ضرورت ہی نہیں پڑتی مفعول کی، ٹھیک ہے۔ تو اب فعل لازم کیا ہوتا ہے، متعدی کیا ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم مطلب یہ ایک علم کی چیز ہے، تو اس میں بعض بڑے بڑے درجے میں پہنچ کر بعض کا تو یہ چیز کلیئر نہیں ہو پاتی، بندہ کوئی پوچھے کہ ہاں بھی یار بتاؤ یہ جو مصدر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لازم کا ہے متعدی کا ہے، تو یہ عموماً یہ بندہ اس میں پھنس جاتا ہے اور یہ بتا نہیں پاتا، تو اس پر ہماری ایک ویڈیو ہے فعل لازم اور متعدی کو پہچاننے کے 4 منفرد طریقے۔ تو بہرحال یہ دو انہوں نے یہاں پر صورتیں بیان کی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اس میں تبدیل کو فاعل کے لیے مقرر کیا ہے، دوسرے کے لیے نہیں کیا۔ اچھا آگے جو مثالیں دے رہی ہیں، آگے والی دو لائنیں ہیں، تو اس کا پہلے ایک دفعہ سن لیجئے کہ پیچھے جو انہوں نے کہا کہ اس میں تبدیل فاعل کے لیے آتا ہے مفعول کے لیے نہیں آتا، اس کا سارا جواب دے دیا، تو پھر معترض نے اعتراض کرنے والے نے 2-3 مثالیں پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کہا کہ ان سے نہیں آتا، یعنی اس میں یعنی عیب وغیرہ ہو اس سے، یا ثلاثی مجرد سے ہٹ کر نہیں آتا، یا مفعول کے معنی میں نہیں آتا، یہ 3 چیزیں بیان ہوئی نا، تو یعنی جو ترتیب پیچھے تھی نا، لیکن یہاں سے جو انہوں نے مثالیں دی نا، یہ اس ترتیب سے ہٹ کر دی ہیں، تو اس کو بولتے ہیں لف و نشر غیر مرتب۔ تو یہاں پر وہ آگے حاشیے میں یہ بات ذکر کی ہوئی انہوں نے، تو وہ مثالیں کون سی ہیں، تو وہ اعتراض آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان سے آپ نے کہا نہیں آتا لیکن آپ کو میں مثالیں دکھاتا ہوں، تو اس کا انہوں نے جواب آگے دے رہے ہیں کہ یہ شاذ ہے، یعنی شاذ یعنی کم ہونا، قلیل ہونا، اور جو قلیل بات ہوتی ہے گویا کہ وہ معدوم ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو وہ مثالیں کیا ہیں، ان کے اوپر 2 واقعات بھی ہیں، کہتے ہیں وَنَحْوُ، جیسے اشغلو کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر مشغولیت، یعنی زیادہ مشغول ہونے والا، تو یہ اس کے اندر معنی پایا گیا مفعولیت والا ہے نا، مشغولیت، یعنی اشغل مشغولیت کے معنی میں گویا کہ، تو کہتے ہیں اشغل من ذات النحیین لتفضیل المفعول، یعنی یہ مفعول کی تفضیل کے لیے اشغل صیغہ آیا وزن، اور آگے مثال کہتے ہیں اعطاہم و اولاہم، یہ دونوں یہ اعطان یعنی باب فعال سے اعلان، تو یہاں پر یہ دونوں اس کی معنی میں ہوگی، یعنی من الزوائد یعنی ثلاثی مجرد سے ہٹ کر ہیں، زوائد میں سے ہیں، واحمق من حبنکۃ من العیوب شاذ۔ اچھا یہ کہتے ہیں اور احمق من حبنکا، یعنی یہ ایک محاورہ جو میں عرض کرتا ہوں، تو کہتے ہیں یہ عیوب سے ہے، تو حالانکہ تو یہ عیوب سے ہے، تو یہ ساری چیزیں مطلب پائی جا رہی ہیں، تو آپ نے کہا کہ آتا ہی نہیں ان سے،
تو کہتے ہیں جواب ان سب کا جواب انہوں نے ایک لفظ میں دے دیا کہ شاذ، یہ شاذ ہے، آپ کا اتنا سارا یہ سر کھپانا ہمارا، یہ رولا ڈالنا یہ اپنی جگہ، لیکن یہ ساری باتیں شاذ ہیں، ان پر ہم کوئی کلام نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ شاذ ہوتا ہے وہ گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، آتا اور اولا یہ تو کلیئر ہے کہ یہ مزید فی سے ہے، اور ان کا معنی بھی کلیئر سادہ سا۔ اشغل من ذات النہیین، ویسے یہ بیان تو نہیں کرنا چاہیے واقعہ، لیکن پھر بھی یہ نیچے حاشیے میں دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ نہیین، اشغل تو آپ کو پتہ مشغول کے معنی میں ہے، نہیا تو النحی اس کا واحد غالباً آتا ہے، اور اس کی جمع النحا، تو اس کو بولتے ہیں مشک۔ مشک جو آپ نے سنا ہوگا، یہ مشک مشکیزے وغیرہ کو بولتے ہیں۔ تو ایک عورت تھی، تو اس کا نام بھی انہوں نے رپیہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ مکہ کی ایک منڈی تھی، بازار عکاظ، تو یہ وہاں پر، کیونکہ وہاں پر دیگر لوگ بھی خرید و فروخت کرنے کے لیے آتے تھے، تو یہ وہاں پر 2 مشکیزے گھی کے بھرے وہاں پر لے کر گئے بیچنے کے لیے۔ تو وہاں پر ابن جبیر انصاری کا آدمی تھا، تو اس نے مطلب خریدنے کے لیے اس نے کہا کہ یار مجھے چاہیے، اس عورت سے کہا، تو اس کو اپنے خالو کے ہاں نا ساتھ ہی گھر تھا، تو وہاں پر لے گیا کہ مجھے وہاں چیک کروا دو۔ تو 2 مشکیزیں تھے، تو اس کا منہ بندھا ہوا تھا جیسے وہ مطلب بیچنے کے لیے آئی، تو وہاں پر اس نے ایک کھولا، تو اس نے تھوڑا سا چیک کیا اس آدمی نے، تو اس نے کہا کہ اس کو پکڑنا، میں دوسرا بھی چیک کر لوں۔ اس نے اوپر سے مطلب جو گرا وغیرہ کھول لی تھی، تو اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا تاکہ یہ گرے نہ، کیونکہ اب مشکیزہ ایک برتن کی طرح تو ہوتا نہیں ہے کہ رکھ دیں تو وہ اسی طرح پڑا رہے، بلکہ وہ رکھیں گے تو وہ لیٹ جائے گا، تو لیٹے گا مطلب نیچے لیٹ جائے گا برتن، وہ جو مشکیزہ، تو وہ سارا بہہ جائے گا۔ تو اس طرح گھی کی بچت کے لیے اس نے پکڑ لیا، دوسرا کھولا چیک کیا تو اس نے وہ بھی پکڑا دیا۔ اب دونوں ہاتھ اس کے مصروف ہو گئے، تو اس نے اس کو مطلب اس کے ساتھ صحبت کر لی، اس کو جمع کر لیا، تو اس نے اس کو مطلب عزت کو جانے دیا اور اپنے گھی کو بچا لیا۔ تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ مطلب کسی بھی مطلب سست بندے کے لیے یا جو مشغول ہے، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ بندہ تو اس جو 2 مشکیزوں والی سے بھی زیادہ مشغول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا یہ واقعہ آپ نیچے مزید ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو واقعہ ہے احمق بن حبنہ کا، اب یہ ایک آدمی تھا، اس کا بھی نام اگلی طرف دیا ہوا انہوں نے، یزید بن صرفان۔ اب یہ اتنا بیوقوفوں کا سردار تھا کہ اس نے اپنے گلے میں نا یہ ایک ہار قلادہ وغیرہ نا ڈالا ہوا تھا، اور کیوں اس نے یہ کہتا تھا کہ تاکہ اس لیے کہ تاکہ میں جب لوگوں میں ہوں، رش میں ہوں، تو میں اپنے آپ کو پہچان سکوں کہ یہ میں ہوں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کا ہار جو قلادہ تھا تو اس کے بھائی نے وہ پہن لیا، تو اس نے جب سو کر اٹھا تو دیکھا کہ یہ اس کیا، تو یہ بڑا حیران ہوا، سوچتا رہا جب مسکرایا یا کچھ بات ہوئی، تو اس نے جب پہچان لیا نا تو کہنے لگا کہ یعنی اپنے بھائی کے گلے میں دے کر کہنے لگا تم تو میں ہوں، یا فقال یا کہ انت انا فمن انا، یعنی تو جو ہے وہ میں ہوں، کیونکہ ہار تیرے گلے میں تو گویا کہ میں وہ ہوں، اور جو میں ہوں تو میں کون ہوں، فمن انا تو میں کون ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا یہ واقعہ دیا ہوا ہے، تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے احمق من حبنہ کا۔ اچھا جی، آگے آ جائیے، کہتے ہیں وَيَجِيءُ الْفَاعِلُ عَلَى الْفَاعِلِ نحو نصیر وقد یستوی فیہ المذکر والمؤنث اذا کان بمعنی مفعول نحو قتیل وجریح فرقا بین الفاعل والمفعول۔ اچھا جی، یہاں سے آپ نے یہ بھی نصاب الصرف کے اندر بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو اس میں فاعل ہے، یہ فعیل اگر کوئی صیغہ لکھا ہوا ہو فعیل کے وزن پر، تو وہ بعض اوقات اس کے اندر بھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نصیر، یہ ناصر کہتے ہیں۔ وَيَجِيءُ الْفَاعِلُ عَلَى الْفَعِيلِ، فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے نصیر ناصر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں جب یہ مفعول کے معنی میں، جیسے آگے بات آ رہی ہے، کہتے ہیں وقد یستوی، اور کبھی اس میں یعنی فعیل کے وزن پر ہو اور وہ مفعول کے معنی میں ہو، جیسے اذا کان بمعنی مفعول، یعنی فعیل کے وزن پر صیغہ ہے لیکن وہ مفعول کے معنی میں ہے، تو کہتے ہیں اس وقت پھر اس کو مذکر اور مؤنث برابر ہوں گے۔ جس طرح مثال کے طور پر قتیل ہے، اب یہ اس وزن پر ہے لیکن یہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے، تو اب یہ مذکر کے لیے ہو تب بھی قتیل رہے گا، مؤنث کے لیے ہو تب بھی، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں کہ مقتول اور مقتولہ لکھا ہوا ہے، تو یہ دونوں کے لیے ایک ہی بولا جائے گا کیونکہ یہ مفعول کے معنی میں ہے۔ اسی طرح آگے جریح یعنی زخمی کیا گیا،
تو یہ زخمی کیا گیا، خواہ مؤنث ہو یا مذکر ہو، تو اس کے لیے بھی یہ اے ہی آئے گا، اس کے ساتھ جریحتن نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں تاکہ فرق کیا جا سکے فاعل اور مفعول کے لیے۔ اب فرق کیسے؟ تو اس کو انہوں نے حاشیے میں مزید وضاحت کی ہے۔ مثال کے طور پر مررت بامرأۃ قتیلۃ، یعنی اوپر جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ مقرر نہ کیا جاتا، یعنی برابری نہ رکھی جاتی مذکر اور مؤنث کے لیے، بلکہ فرق کیا جاتا تا کے ساتھ، تو یہ پتہ نہیں چلنا تھا کہ فاعل کون ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مررت بامرأۃ قتیلۃ، اب یہاں پر کہتا ہے کہ میں ایسی عورت کے ساتھ گزرا کہ جو قتیلہ ہے، تو اب قتیلہ کے ساتھ تا لگا دی انہوں نے، فرق تو کر دیا نا، حالانکہ تھا کہ قتیل فاعل کے وزن پر ہو، تا نہ ہو، لیکن جب تا لگا دیا تو کہتے ہیں لم یعلم، تو یہ پہچانا نہیں جانا تھا کہ یہ قاتلہ ہے یا مقتولہ ہے۔ اور جب کہتے ہیں کہ تا کو ترک کیا، یعنی جو فعیل بمعنی مفعول ہے، جس طرح اوپر بات چل رہی تھی متن کے اندر، تو جب یہ فعیل مفعول کے معنی میں تھی تو اور تا کو ترک کر دیا تو پتہ چل گیا کہ یہ فاعل کے معنی میں ہے، اور جب اس کے ساتھ لگ گئی تو پتہ چل گیا کہ یہ مفعول کے معنی۔ آگے اللہ سے ایک استثناء بیان کریں، مستثنیٰ مفرق کے طور پر، کہ کب یعنی تا آ سکتی ہے، تو کہتے ہیں الا اذا جعلت الکلمۃ من اعداد الاسماء نحو ذبیحۃ ولقیطۃ، کہتے ہیں جب فاعل کا جو وزن ہے اس کو اسماء اعداد میں سے بنایا جائے، جیسے ذبیح ذبیحۃ، تو اب ان کے اندر یہ فرق کیا جائے گا، یعنی ذبیح امرأ رجل ذبیح اور امرأۃ ذبیحۃ، اسی طرح آگے والی مثال۔ وقد یشبہ بہ ما ہوا بمعنی فاعل نحو قولہ تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہتے ہیں کبھی جو فاعل کا وزن ہوتا ہے تو وہ اسم مفعول کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی جو اس میں فاعل کے معنی میں ہے، مثال کے طور پر فاعل ہے تو اس میں فاعل کے معنی میں، لیکن اس کے مشابہ ہوتا ہے، تو چونکہ جس طرح اوپر بھی بات گزر چکی ہے کہ وہ برابری ہوتی ہے پھر ان کے اندر نا، جب مفعول کے معنی میں ہو، تو اسی وجہ سے یہاں انہوں نے کہا کہ یہاں پر اس کو اسی معنی میں لیں گے۔ قتیل جس طرح اوپر گزری تھی نا مثال، قتیل جریح، یہ دونوں کے لیے برابر ہے، فرق کرنے کے لیے، یہ ساری بات جو ہو چکی ہے۔ تو کہتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہاں پر رحمت کی جس طرح عبارت ہے یعنی مؤنث کے طور پر، تو یہاں پر بھی قریبتون ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر یہ مشابہ ہے مفعول کے، تو اس لیے یہاں پر گول تا کو نہیں لے گئے، قریبتون کو نہیں لے کے آئے۔